امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپس جو ہیں یہ منرلز پروجیکٹ کے تھرو مزید کلوز ہو سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے منرلز والا جہاں پہ امریکہ یہ کنسیڈر کرے گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک ایلائی بنا لے, جو ہماری توقع بھی ہے. اگر ہم نے یہ توقع وابستہ کی ہے تو کچھ زیادہ اچھی بات نہیں. پاکستان کے اندر جو پروون ریزروز ہیں وہ اس وقت بیرک گولڈ کے پاس 2028 تک وہاں سے کچھ سونا, چاندی, تانبا نکلے گا ریکوڈیکس سے. پاکستان کے اندر جو دیگر ریزروز وہ ابھی ثابت شدہ نہیں, وہاں پر ابھی صرف فیزیبلٹیز چل رہی. اگر یہ ہماری توقع ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی نقد و نقد ڈیل ہونے والی ہے تو ایسا بالکل نہیں. السلام علیکم. پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس جڑی ہوئی ہیں بہت ساری انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے, خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن شپس کیسے رہتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا ایک منرلز کانفرنس ہوئی یہاں پہ, اس میں امریکی وفد بھی آیا, پھر اس کے بعد امریکی کانگریسمین یہاں پہ آئے. اوور آل دنیا میں یہ حبیب صاحب کہا جا رہا ہے اٹ از بینگ فور کاسٹڈ 4 months بیک اٹ واز فور کاسٹڈ کہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپس جو ہیں یہ منرلز پروجیکٹ کے تھرو مزید یہ کلوز ہو سکتے ہیں. یہ کلوز سے مطلب ہے کہ یہ اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے منرلز والا جہاں پہ امریکہ یہ کنسیڈر کرے گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک ایلائی بنا لے, جو ہماری توقع بھی ہے. میرا خیال ہے اگر ہم نے یہ توقع وابستہ کی ہے تو کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ زیادہ سالڈ گراؤنڈز کے اوپر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پروون ریزروز ہیں وہ اس وقت BHP بلیٹن کے پاس ہے, یا جو بیرک گولڈ کے پاس ہے, معاف کیجیے گا. تو اب بیرک گولڈ جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گی, اور کب کرے گی اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ 2028 تک وہاں سے کچھ سونا, چاندی, تانبا نکلے گا ریکوڈیکس سے. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو دیگر ریزروز ہیں وہ ابھی ثابت شدہ نہیں ہے, وہاں پر ابھی صرف فیزیبلٹیز چل رہی ہیں, امکانات دیکھے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ ہماری توقع ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی نقد و نقد ڈیل ہونے والی ہے تو ایسا بالکل نہیں. نہیں, میرا نہیں خیال ایسا کچھ سوچ رہا. آگے اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ہے, لیکن ایک آغاز تو ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی تو بہت سارے ریزروز ہیں. تو پھر اگر امریکہ اتنا ہی ریزروز کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر افغانستان کے ساتھ اس کو فوری طور پر ڈیل کر لینی چاہیے. نہیں, یہاں پہ پھر بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو کرٹیکل منرلز ہیں وہ کن کن جگہوں پر موجود ہیں, اس پہ کچھ سٹڈیز ہیں. وہاں پر جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ 20 سال امریکہ خود رہا ہے, اور امریکہ کی ٹیکنالوجی وہاں کے چپے چپے بلکہ ذرے ذرے کو ریکارڈ پہ لے چکی ہے. اور یہ سب سے پہلے امریکہ کی موجودگی میں ہی پتہ چلا تھا کہ افغانستان کے اندر بہت سارے جو منرل ریسورسز ہیں وہ موجود ہیں, اور افغانستان کے اندر رہتے ہوئے امریکہ نے ان کو ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. لیکن امن و امان کی صورتحال میں ایسی رہتی تھی کہ وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی تھی. چین نے وہاں پہ انویسٹ کیا, کیونکہ چین کو ذرا زیادہ ڈھنگ ہے کہ جہاں پہ ڈسٹربنس ہو وہاں پہ وہ انویسٹ کر بھی لیتا ہے, اور خاص طور پر ریسورسز کے حوالے سے. اور پہلے ایک پروگرام میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو کمپنیاں انہیں سب پتہ ہے, انہیں اندازہ ہوتا ہے. میں ادھر ہی آنے لگا تھا کہ چائنا افغانستان میں امریکہ کا پھر ایک کلیش آئے گا نا وہاں پہ. تو ابھی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے منرلز کا. دیکھیے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں جب طاقت آئی ہے اور جب وہ غیر معمولی طاقت کے ساتھ واپس آئے ہیں, صدر بنے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی بندوق ہے جو سب کو آگے لگا سکتی ہے یا سب کو نشانہ بنا سکتی ہے. لیکن ٹیرف کے اندر انہیں جتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور جس طرح امریکن اکانومی نے رسپونڈ کیا, جس طرح امریکن پبلک نے رسپونڈ کیا, حتیٰ کہ امریکن کورٹس نے جس طرح رسپونڈ کیا, اس نے ایک بہت بڑا بلو دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. اور جب اس طرح کی طاقت جس طرح کی ٹرمپ صاحب کے پاس تھی, اس کو جب پہلی شکست ہو جاتی ہے, وہ جب اپنا پہلا آبجیکٹو مکمل طور پہ حاصل نہیں کر پاتی, تو اس کے بعد اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سیدھی کھڑے ہونا بھی اس کے لیے. لیکن یہ ٹیرف والا معاملہ بھی تو حبیب صاحب چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے کیا گیا نا. اب یہ منرلز والا معاملہ بھی بنیادی طور پہ تو چائنا سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ زیادہ تر ایکسٹریکشن اور اس سے زیادہ پروسیسنگ اپ ٹل 75% پوری دنیا میں چین کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے انویسٹ کیا اس ٹیکنالوجی پہ. ابھی تو اب بات کر رہے ہیں خالصتاً پاکستانی. جی. اب پاکستان, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ان کے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹ کین گو اینی ویئر ویئر اٹ کین فائنڈ دوز کرٹیکل منرلز, اینڈ دیٹ انکلوڈز پاکستان. جو بزنس ماڈل ہے
ایک آپ کو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ ٹیرف لگائے گا، امریکہ کے اندر فیکٹریاں لگیں گی، رسٹ سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ بہت ساری فیکٹریاں جہاں پہ زنگ لگ گیا ہے ہم ان کو بحال کریں گے۔ دیکھیے امریکہ کی طاقت اس کی فیکٹریوں میں نہیں ہے، یہ امریکنز بھی اس کو ریئلائز کرتے ہیں، امریکہ کی ٹرمپ صاحب اس کو ریئلائز نہیں کر رہے۔ تو امریکہ بڑا ایسا سروسز سے آتا ہے ان کا، امریکہ کی طاقت اس کی تحقیق میں ہے، اس کے اسلحے میں، اس کے پولیٹیکل انفلوئنس میں ہے، جس کو اب تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، جو اسٹریٹجک اس کی پوزیشننگ ہے فوجی اعتبار سے، جو تحقیق کے اندر اس کا ایک مقام ہے، دنیا بھر سے بہترین قسم کے محقق جو ہیں وہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو امریکہ کی طاقت وہاں پہ کھلونے بنانا نہیں ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے امریکہ کی اس روایتی طاقت سے ہٹ کے امریکہ کو چائنا بنانے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کین نیور بیکم اے چائنا، جس طرح چائنا کین نیور بیکم اے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور امریکہ کے اندر جو ریسورسز ہیں، ریسورسز پہ امریکہ یہ نہیں چاہتا، کہ امریکہ کا یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ ریسورسز پہ جا کے میں خود بیٹھ جاؤں۔ امریکہ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز اویلیبل رہیں اور حتمی فیصلہ امریکہ کا ہو، یہ ہوتا ہے امریکہ کا مسئلہ۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کوئی اسٹریٹجک الائنس کم از کم مجھے ان منرلز جو اس وقت ہمارے پاس ہیں اور ان منرلز کو اگر ہم بیٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے اس میں چلیں کوئی بڑا بریک تھرو نظر نہیں آ رہا۔ اسٹریٹجک نہ صحیح، لیکن وہ جو ایک تھا ایک ٹرمپ صاحب پگھلنا برف کا امریکہ، ان ممالک کے تعلقات پاکستان امریکہ کے، آپ کو کیونکہ یہ بڑا یہاں پہ فارن آفس آپ کا یہ بتاتا ہے، آپ کے باقی دیگر افسران یہ بتاتے ہیں، آپ کے سیاستدان یہ بتاتے ہیں، وہ تو بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی یہ جو کانگریس مین آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ صاحب کو لیتھیم بھی چاہیے، تو آپ ذرا دیکھیے تھوڑی لوڑ پہ آ گئی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ امریکہ سے ان کے تعلقات خراب ہیں، ٹھیک؟ دنیا میں یہ جو بات کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یہ تو چائنا بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں بالکل، امریکہ بھی، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر پاکستان یہ کہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں، تو یہ تو بالکل، وہ تو اتنے ہیوج ٹیرفس لگا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کو تقریر میں یہ 3 دن پہلے کہا ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن۔ تو لہٰذا وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھیں، امریکہ کے پاس دنیا کا انیشیٹو موجود ہے، انیشیٹو لینے والی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے، اور بڑے سے بڑے انیشیٹو کو روکنے والی بھی طاقت امریکہ ہے۔ اب یہ اس دنیا کا آرڈر ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اس آرڈر میں آپ یہ عیاشی افورڈ نہیں کرتے کہ آپ کہیں جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو گئے ہیں، ہم بڑے کوئی نعرے لگاتے ہوئے باہر آ جائیں اور ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہیں۔ تو امریکہ کے ساتھ تعلقات درست رکھنا سب کی ذمہ داری ہے اور ہونے بھی چاہیے۔ بالکل، پاکستان کے تعلقات اس سے اچھے ہونے چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم ڈیفائن نہیں کرتے، امریکہ کرتا ہے۔ میرا یہاں پہ میں ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ میں یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستان کے تعلقات امریکہ سے جو کوئی اتنے خاصے ٹھیک نہ برے چل رہے تھے نہ اچھے چل رہے تھے، سیدھی بات کریں نا، آپ عمران خان کے حوالے سے بات، ہاں میں وہاں پہ آ رہا تھا کہ اس کا پھر ڈومیسٹک پالیٹکس پہ افیکٹ آتا ہے کہ آپ کو وہاں سے اسٹیٹ آف پاکستان اگر اسے لگ رہا ہے کہ امریکہ نال گل بن گئی تو باقی ادھر تو ہم سارا کچھ دبا دیں گے۔ دیکھیے یہ پاکستان کے اندر پرابلم رہتا ہے، اور یہ کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے۔ امریکہ کو جب روس کے خلاف یہاں پر بڑا بیر چاہیے تھا اور یہاں پر اڈے چاہیے تھے تو ایوب خان صاحب کو لیجٹیمیسی دی گئی تھی، یحییٰ خان صاحب کو بھی اسی لیے لیجٹیمیسی دی گئی تھی کیونکہ اس وقت چین کی مہم درپیش تھی، اور جنرل ضیاء الحق کو اس لیے لیجٹیمائز کیا گیا تھا کہ یہاں پہ افغانستان کی مہم پیش آ گئی اور رشیا کے خلاف، اور جنرل پرویز مشرف کو بھی اس لیے امریکن آشیرواد مل گئی تھی کہ یہاں پر اچانک معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی کا وہ آخری حدوں تک پہنچ گیا اور 9/11 ہو گیا۔ ورنہ آپ 9/11 سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے دورے جو ہیں ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کن کن ملکوں میں کیے، تو لہٰذا اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کی کوئی فوری ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے اقدامات کو بھی لیجٹیمائز کر دے گا جو
انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی ہو یا جو اور اس طرح کی کسی چیرہ دستی پر مبنی ہو، تو یہ ابھی ذرا ایک مشکل کام ہے، یہ ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں بنی ہوئی۔ اچھا ایک اور چیز ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اتنے ٹریلین کا کوبالٹ ہے، اتنے ٹریلین کا جو لوگ جی یہ سمجھ رہے ہیں ہاں جی کہ عمران خان کے لیے کوئی رول پلے نہیں ہوگا، وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں سر اب کون سا مطلب، دیکھیے چلیں جنرل پرویز ڈونلڈ ٹرمپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ یہ ابھی نومبر میں ان کا الیکشن 20 جنوری کو 20 انہوں نے حلف اٹھایا، ٹھیک ہے، اور ابھی ان کو آئے ہوئے 4 مہینے مکمل نہیں ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پلیز چلیں بہت ساری چیزیں آگے آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی ادھر تو سر یہ بھی بتایا گیا، یہ آپ کے وہی اگین 3 کانگریس مین جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ چونکہ ساؤتھ ایشین کاکس کا وہ حصہ ہیں تو وہ اس وجہ سے یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی وہاں پہ فیڈ بیک بھی دینا ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو لا میکنگ ریلیٹڈ ٹو پاکستان، جس میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ بھی ہے، یہ سننے میں آتا ہے، یہ کہا گیا کہ یہاں پہ وہ یہ بھی گارنٹی دے گئے کہ جو ولسن نے بھی سیٹ کر لینے اسی، اور ان کو یہاں پہ جو بریفنگ دی گئی ان ایز اے ریزلٹ آف دیٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو ولسن صاحب جو بل لے کے آئے ہوئے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں نیوٹرل۔ یہ خبریں پنڈی اسلام آباد سے آ رہی ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں اس طرح کا ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے تھے جب کیری لوگر بل آ رہا تھا۔ جی وہ کیری لوگر بل زرداری صاحب کے دور میں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ کیا کچھ نہیں پاکستان میں ادھم مچا نہیں، وہ رولا بڑا اور تھا۔ اچھا دیکھیے اس میں اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی۔ امریکہ جب پاکستان میں رولے ڈالتا ہے نا، وہ ایک رولا پچھلے رولے سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ کیری لوگر بل کے بارے میں یہاں پہ اسے آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اوپر کون کون سی پریس ریلیزیں آئی تھیں۔ مجھے یاد آ گئی آپ کو؟ نہیں، مجھے یہ یاد آ گیا، ایک بڑے سینئر سیاستدان نے سینیٹر جان کیری کا ہیلو مسٹر کیری لوگر، وہ 2 لوگ ہیں۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کے بڑے دعوے کیے گئے تھے۔ اچھا ایک چیز اور ہے ویسے حبیب صاحب، اس کے اندر یہ کہ میں اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا اور میری نظر سے گزرا کہ یہ جو کریٹیکل ریئر ارتھ میٹلز منرلز، ان کو ایکسکیویٹ کرنے، ان کو پروسیس کرنے کے لیے اس ایریے کا ٹوٹل کا ایٹ لیسٹ 40% پانی چاہیے آپ کو۔ جی، ہیوج اماؤنٹ آف، یعنی کہ لیتھیم کا 500 ملین گیلن پانی آپ کو 1 ٹن نکالنے کے لیے، برائن واٹر، لیکن وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن تعداد اس کی کچھ اس طرح ہے۔ پاکستان از ون آف دا موسٹ واٹر اسٹریسڈ کنٹریز۔ اتنا پانی کہاں سے لانا ہے؟ ابھی آپ ذرا دیکھیے جو چولستان کے لیے نہیں مل رہا ہمیں، دیکھیے جو ریکوڈک ہے اس منصوبے کا جو بن رہا ہے منصوبہ، جو اس میں چیزیں سوچی جا رہی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پانی کے ذریعے دھات کو ایک وہ جو اور ہے اس کو ایک جگہ سے سمندر تک منتقل کیا جائے، یعنی سمندر میں اس کو جہازوں پہ لوڈ کیا جائے۔ تو اب یہ اتنا پانی کہاں سے لانا ہے؟ یعنی وہ جو منصوبہ ہے کچھ اس طرح کا ہے، میں کوئی ماہر آدمی نہیں ہوں اس میں، لیکن وہ اس طرح کا ہے کہ ایک پائپ لائن ہوگی جس میں پانی کے ذریعے، یعنی وہ جیسے کیچڑ سا بنا کے اس کو پمپ کر دیا جائے گا، تو وہ وہاں پہ پانی خشک ہو جائے گا اور وہ جو کیچڑ ہے پھر اوریجنل اور بن جائے گی۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، لیکن وہ اتنا پانی کہاں سے لانا ہے، یہ وہاں پہ بہت بڑا ہے۔ یہ سوال ہے۔ اب بات پھر اگین وہی آ جاتی ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ اگر آپ نے اپنا یہاں پہ ایک سسٹم، ایک میکنزم بنانا ہے تو اس میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے ایکو سسٹم فار منرلز بنانا، واٹر سیکیورٹی پہ ہم اگر کوئی امریکہ انویسٹ ان دیٹ، پاکستان کے اندر آپ کو، پاکستان نہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ معاملہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہ اتنا نازک ہے منرلز کا کہ آپ نے ایک آنکھ جھپکی نہیں تو آپ کے ملک کے اندر کوئی بڑا فساد پیدا نہیں ہوا۔ یہ دنیا میں ہم دیکھ چکے ہیں، ان کو بہت سہج کے آہستہ آہستہ قدم اٹھانا پڑتا ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، لیکن اب یہ اس چیز سے تو ڈٹر نہیں نہ کر سکتا ہمیں کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ معدنی وسائل موجود ہیں، ہم انہیں ٹیپ ہی نہ کریں۔ نہیں، ٹیپ کریں، بالکل ٹیپ کریں، میں تو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ٹیپ کریں، لیکن پورے چاروں کھونٹ دیکھ کے کریں۔ اچھا ایک بریف کوشچن، اس کے بعد ذرا کشمیر کی بات کرنی ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی، لیکن اس سے پہلے بریف کوشچن یہ کہ یہ ان دس بیلنس بٹوین امریکہ اینڈ چائنا،
آپ کو یوں لگتا ہے جیسے بیچ میں کہیں پہ چین ناراض ہو سکتا ہے یا ایسی کر دیتا ہے ناراض آلریڈی؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمیشہ چین کے دوستوں نے ہمیں ہمیشہ ایک مشورہ دیا کہ آپ آئدر دس اور دیٹ والی بات نہ کیا کریں ہمارے ساتھ. صحیح. آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ضرور کریے, لیکن ہمیں یہ نہ بتایا کیجیے کہ آپ امریکہ سے دور ہو گئے. اور آپ یہ ہمارے دوست, یہ چین کی ایک واضح پالیسی ہے کہ وہ اپنے قریب ترین دوستوں پر بھی یہ دباؤ نہیں ڈالتا, نہ انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ کو بلاک کا حصہ بنے. صحیح ہے, لیکن امریکہ تو اپنے دور کے دوستوں پہ بھی ڈال دیتا ہے. امریکہ جو ہے, دیکھیے امریکہ چاہتا ہے کہ ایک بلاک بنائے اگینسٹ چائنا. اچھا, وہ ان کا چائنا کا مسئلہ, وہ چائنا کو اس لیے نہیں روکنا چاہ رہے کہ چائنا کے اندر چیزیں بڑی بن رہی. چائنا کو انہیں روکنا ہے دو جگہ, کہ ان کی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اتنی نہ ہو کہ امریکہ کو چھو لے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل اتنے وافر نہ ہوں کہ یہ طرح طرح کے ہتھیار بنا کے دنیا میں اپنے اڈے اس طرح بنا لے جس طرح امریکہ نے بنائے ہوئے تھے. یہ ہے دو کانسیپٹ. امیوننٹ خوف تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, جو کہ امریکی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی, میرے ذہن سے ابھی نام اسکپ ہو گیا, وہ ایک ریسرچ پیپر ہے جس میں, اور یہ اٹ واز آل اکراس ان امریکن میڈیا سم ڈیز اگو, کہ بائی 2030 اے آئی میں چائنا امریکہ کو کراس کر جائے گا, اور اے آئی از دا نیکسٹ تھنگ. ہمیں تو ابھی اس کی کہاں اپلیکیشنز ہیں, ہمیں تو صرف ابھی چیٹ جی پی ٹی کا ہی پتہ ہے, اندازہ نہیں. دیکھیے, لیکن دنیا نو پرتو پے ہوئے ہمیں انٹیلیجنس کی صرف ایک ہی قسم کا پتہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی دور کی بات ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ کیا خیال ہے آپ کا حبیب صاحب, یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تقریر تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری جگولر وین ہے, اور ایک بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا اس پہ. انڈیا میں تو خیر بابا رولا پڑا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے یاد آ گیا جنرل صاحب کو دوبارہ اچانک. کوڈ اٹ بی سو دیٹ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, کیونکہ اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 1500 ملیٹنٹس ہیں یا واٹ ایور بلوچستان میں, ان کو ہم ٹیکل کر لیں گے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم آفیشلی یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. اب دوسری طرف سے کیا یہ انڈیا کو ایک کوئی وہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اتھے بھی ایسی دوبارہ کھول دیں گے؟ جہاں تک کشمیر میں بھارت کی جو بلوچستان کے اندر انوالومنٹ ہے وہ تو چھپی ہوئی نہیں ہے. بالکل. بھارت کی جو ایجنسیاں ہیں اور ان کے جو خود نہیں چھپاتے, متعلق لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں, یہ بات برسر عام کہہ چکے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھارت کا دہشت گردی میں ہاتھ تو ہے بلوچستان کے اندر. اچھا, تو یہ تو الزام کوئی نیا پاکستان کی طرف سے نہیں لگایا جا رہا, اور پاکستان کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی. جو شہر کہنا ہے کشمیر کو, وہ بھی پاکستان کا ہمیشہ سے بہت پرانا سٹانس, اور ہمارے کئی آرمی چیف یکے بعد دیگرے یہی کہتے رہے ہیں. اب انڈیا کے اندر پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان ریٹرک بکتا ہے. جی جی. تو اس ریٹرک کو سیل کر رہے ہیں, بس اور کچھ بھی نہیں. میں اس میں کچھ اور مطلب اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یا مجھے جو سمجھ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں آپ بہت دفعہ انڈیا کو کھل کے کہہ چکے ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے وہ باز نہیں آتے, اور وہ بھی بڑا کھل کے دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کہ ہم اسپانسر کرتے ہیں یہاں پہ ٹیررزم. دوسری طرف کشمیر کے اوپر آف لیٹ ہم یہ سٹانس اب انڈیا کا دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا نا, کہ یہ تو نہیں ہم نے چھوڑنا, آپ کے پاس جو کشمیر ہے وہ اس کو آکیپائڈ کرنا. یہ پہلے بھی رہا ہے, یہ پہلے بھی رہا ہے. آج کل اس نیریٹو میں ذرا زیادہ جان پڑی, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کیونکہ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے پولیٹیکل میپ, پاکستان نے اپنا پولیٹیکل میپ بھی جاری کیا ہوا نا. بالکل. جو پولیٹیکل میپ میں جو مقبوضہ کشمیر ہے, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہ اس کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا. سری نگر ہائی وے بھی رکھی ہوئی ہے, تو ہماری تو سری نگر ہائی وے, اور پاکستان کا جو کشمیر کے ساتھ ایک بڑا فطری سا الحاق ہے. نہیں وہ ہے, بٹ مائی کوسچن واز کہ کشمیر میں ملیٹنسی کا معاملہ رہا ہے جس کا الزام ہمیشہ پاکستان پہ رہا ہے, اور پاکستان بہرحال سپورٹ کرتا رہا ہے وہاں پہ, ناٹ ملیٹنسی بٹ وہ حریت پسندوں کو. جی جی. اب مدعا یہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بلوچستان کی بات کی, اور وہاں پہ اوپنلی پتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا انوالوڈ ہے, اینڈ دین وین ہی ٹاکس اباؤٹ کشمیر, تو انڈیا کو ایک میسج یہ تو نہیں دے رہے کہ پھر ہم بھی یہاں پہ چھیڑ چھاڑ شروع کر سکتے ہیں دوبارہ. دیکھیے, یہ بات کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی پاکستان کے اندر, بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ پھر ہم کشمیری نوجوانوں کو نہیں روک سکیں گے, بالخصوص آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی. دیکھیے اب انڈیا تو ویسے سر ہی کہتا ہے کہ جنرل باجوہ کی جو پالیسی تھی, ایران کا جو تجربہ ہوا اس سے چینج ہے عاصم منیر صاحب کی پالیسی ویزاوی کشمیر. دیکھیے ابھی آپ ایک بات سمجھیے کہ پالیسی میں چیف آف آرمی اسٹاف کی پاکستان میں بہت اہمیت ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے لمیٹنگ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اچھا, میں اس بات کو زیادہ نہیں کھولتا, لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان
ہی نہیں دنیا میں یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اپنی خارجہ پالیسی کے آبجیکٹو حاصل کرنا ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہے. اب بالخصوص 2001 کے بعد ٹو کاؤنٹر بلوچستان سو دیٹ آپ یہاں پہ کریں تو آپ نے ایک میسج دیا یا ایک تھریٹن کیا ایک اشارہ دے کے تو انڈیا ادھر بند کر بھائی اب یعنی پھر یہ تو کرنا پڑے گا نا. اگر آپ کے پاس ثبوت آئے تو پھر آپ دنیا کو بتاتے ہیں نا. اور پھر ہمارے پاس وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں ایک ثبوت موجود نہیں. وہ تو ہے. تو جب وہ ثبوت موجود ہے تو آپ کو مزید تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیے انڈیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے بیرون ملک استعمال نہیں کرنا چاہیے. انڈیا پھنسا ہوا ہے نا. پاکستان کے اندر انڈیا نے وارداتیں کروائیں, کینیڈا کے اندر کروائیں, پھنسا ہوا ہے نا. جی بالکل. پوری دنیا کے اندر انڈیا کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کو دوسرے ملکوں میں پروموٹ کر دیتا ہے یا اپنے ایجنٹ لانچ کرتا ہے لوگوں کی اسیسینیشنز کے لیے. تو یہ چیزیں, اور دیکھیے یہ دنیا میں شاید ہوتی رہی تھی لیکن اب پکڑی جاتی ہیں. تو اب یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے آپ آگے بڑھاتے ہیں اپنی پالیسی, ایران کا حشر دیکھ نہیں لیا سب. جی تو وہ کیا ہوا, اس لیے یہ دنیا بدل رہی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اب افورڈیبل نہیں رہی. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹ از یہ اس میں پریکٹیکل کرنے کی ہم کوئی ایڈونچر کوشش نہیں کریں گے؟ نہیں, دیکھیے ایک یہ فوجیانہ تقریر, جس تقریر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک فوجی کی تقریر ہے, تو ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر ہے. دنیا جب اس کو لیتی ہے تو وہ فوجیوں کو اسی زبان میں بات کرنی چاہیے, اور فوجی ایسے ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک. انڈیا میں ویسے ایک پہلے تو ان کا کوئی موڈ نہیں تھا, وہ بہت دفعہ پاکستان نے کوشش کی, عمران خان صاحب کے دور میں کی, جنرل باجوہ نے ٹرائی کی, نواز شریف صاحب اس میں شاید کبھی اس کو قریب لانے میں کچھ کامیاب ہوئے تھے بیچ میں ہلکا پھلکا, مودی صاحب کے دور میں بھی. اینی ویز وہ انڈیا میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ جو تقریر کر دی ہے جنرل صاحب نے, اس کے بعد تو اب چانس ہی پیدا نہیں ہوگا. ہی ڈزنٹ, دے ڈونٹ وانٹ, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو مینڈ ڈیفینسز ود اس. سو ٹھیک ہے, وہ اور بلیجرنٹ موڈ میں آ گئے. اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں بھارت کو بھی کچھ اپنے اداؤں پہ غور کرنا چاہیے نا. دیکھیے جب آپ پاکستان پہ الزام لگاتا ہے بھارت کے جناب پاکستان خدا نخواستہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنا دنیا میں کہاں پکڑا گیا ہے, کس کا پکڑا گیا؟ انڈیا کا پکڑا گیا. انڈیا نے اپنے اسیسنز بھیجے. کینیڈا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے, پاکستان میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے. جب آپ اپنے اسیسنز بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ انڈیا کو سمجھنا ہے کہ انڈیا نے اگر اس خطے میں امن سے رہنا ہے تو پاکستان کے ساتھ امن سے رہنا ہوگا. ایک ہمسایہ رہ گیا, اس کا ذکر میرے ذہن میں آ گیا کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب سنا جا رہے ہیں افغانستان, چلے گئے. وہ بی بی سی کی وہ بھی آپ نے اب سب نے دیکھی ہے وہ سٹوری کہ وہ جو پیچھے اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے امریکی, وہ بھیج دیا آگے دہشت گردوں کو, اینڈ ہی از دیئر ٹو ٹیک دیٹ میٹر اپ ود دا افغان جو اس وقت عبوری حکومت ہے. یہاں پہ آپ کو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ آپ ہمیشہ بڑی ان کے فیور میں ہوتے ہیں ویسے افغانستان کی, اچھی بات ہے اور ہمسایوں کے ساتھ بنانا چاہیے, لیکن اتنا ایڈمنٹ قسم کا, اتنا کیا کہوں, یہ مجھے توقع نہیں تھے کہ افغان یہ جو رجیم ہے یہ اس طرح سے بہیو کرے گی پاکستان کے ساتھ آفٹر آل واٹ وی ہیو ڈن فار. میں آپ کو ایک عرض کروں, سب سے پہلے تو پاکستان کی حکومت اس بات پہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ آخر کار اس کی عقل میں یہ بات پڑ گئی کہ جو عمران خان اور علی امین گنڈا پور کہتے تھے وہ بات ٹھیک ہے. عمران خان جیل سے بیٹھ کے کہہ رہے تھے, علی امین گنڈا پور کا مذاق اڑایا گیا باقاعدہ طور پہ. تحریک انصاف کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی, لیکن تحریک انصاف کے عمران خان اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ افغانستان سے بات کریں. یہ لیٹسٹ ٹویٹ میں عمران خان صاحب کی جو آئی ہے اس میں پھر کہا گیا, اس میں پھر کہا کہ بات کریں. تو علی امین کا بھی کہا گیا کہ ان کو آخر کار پھر کیا ہوا, آخر کار وہی کرنا پڑا نا. راستہ جو تھا وہ وہی ہے جو عمران خان نے بتایا تھا. تو کم از کم حکومت کو یہ بات تو تسلیم کر لینی چاہیے, اور اس بات میں مبارکباد بھی قبول کر لینی چاہیے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے بھی آپ کو راہ راست پہ رکھا ہے, آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے. 1 2 پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے نہیں,
ایک طویل عرصے سے. اس کی وجہ کہ افغانستان کے اندر جو مسئلہ تھا سوویت یونین کے دور میں اور یہاں پہ فوجی حکومت تھی تو فوجی اعتبار سے دیکھا جاتا. جی جی. پاکستان کے اندر افغانستان کو ہمیشہ ایک سیکیورٹی ایشو کے طور پہ دیکھا گیا ہے, ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ نہیں دیکھا بالکل گیا. ٹھیک. اور جو موجودہ ان کی حکومت ہے, یہ میں بات آپ کو بربنائے اطلاع بتاتا ہوں کہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا جب ان سے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتی تھی. اچھا یہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سے پولیٹیکل لوگ بات کریں. اچھا جی, یہ بات انہوں نے پاکستان کے اندر کئی لوگوں سے کہی. اور آپ کو یاد ہوگا اسی لیے پچھلے سال الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان گئے تھے. جی جی جی. وہ اپنے اون پہ گئے تھے. ان کو نہیں, ان کی اس کے پیچھے بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے سر وہ اس کا ایک کردار تھا, اور اس میں باقاعدہ بریفنگز مولانا کو دی گئی تھیں. جی جی. اور خیر اس کے تو کچھ لطائف بھی تھے, وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. وہ تو کہتے ہیں وہ ہو کے آئے وہاں سے, میں نے آ کے سجیشنز جو دیے ان پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. دیکھیے اسی طرح ہوتا ہے. چلیے اچھا, پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم بات کریں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بیکاز اصل پاور تو یہ ویلڈ کرتے ہیں. افغانستان الٹا معاملہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ افغانستان والے, افغانستان کا یہ معاملہ ہے, اور یہ دنیا یہ اب الٹا کہیں یا سیدھا کہیں, افغانستان کے اندر یہ ایشو ہے تھا. صحیح. اور اب بہتر ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ اب اگر جیسے اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں, لیکن جاری رہے. لیکن ایک بات آپ کو عرض کروں, جو پاکستان کے اندر الیکشن جس طرح ہوئے ہیں اور اس حکومت کی جو نمائندہ حیثیت ہے وہ ساری دنیا کو پتہ. تو چلیں وہ ٹھیک ہے, بٹ اگین حکومت کے پیچھے کون ہے یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. جی جی. اور تو بات آ گئی نا, کم از کم وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو فوٹو آپس ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ دوسرے رہیں, پولیٹیکل لوگ رہیں, سیکیورٹی کے لوگ نہ آئیں. آپ کو یاد نہیں جنرل فیض کی ایک تصویر چھپی تھی وہاں پہ چائے پیتے ہوئے, اس تصویر کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں ہمارے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی تھیں, افغانستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے, مجھے اتفاق ہوا تھا وہاں جانے کا, تو بہت سارے لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اس تصویر نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم پاکستان سے تھوڑا ڈسٹنس پہ رہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب یہ بہت یعنی جو عمران خان نے پیو کیا ہے راستہ, جو یا کم از کم جس کی طرف ایلیوڈ کیا ہے, اشارہ کیا ہے, اسی راستے پہ آپ کو حکومت چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیٹس ہوپ افغانستان کے ساتھ معاملات ہو جائیں, بڑا کچھ کلیئر ہو جائے, مطلب کلیئر سے مطلب ٹھیک ہو جائے گا پاکستان میں ان ٹرم. یہ جو ٹیررزم خاص طور پہ جو ایک ویو ہے یہ رک جائے, تو اگر وہاں سے پھر اگین وہی ان کی وہ برقرار رہی ہارش ورڈ ہٹائی, تو پھر آگے معاملہ ٹیررزم کے بھی دے کین یو نو. جی جی, وہ بالکل بالکل بالکل. تو ابھی دیکھیے, ایک تو ہم تھوڑا سا اوور ڈو کرتے ہیں جب ہم بڑے سادہ انداز میں یا بڑے برش سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کالعدم ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہیں اور یہ ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو افغانستان کی ریاست ہے وہ پچھلے 50 سال سے ریاست پریکٹیکلی اس کی ریاستی مشینری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. 50-55 سال سے جنگ در جنگ, پھر سول وار, پھر جنگ. تو اس کے بعد آپ کسی ریاستی مشینری جو فوری طور پہ وجود میں آئی ہو, آپ اس سے 100% ریزلٹس کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے. اب یہاں پہ بھی کے پی میں اس طرح سے وہ رپورٹ نہیں ہوتا, لیکن ہر دوسرے دن چھوٹا موٹا کوئی بڑا نہیں, چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہیں بالکل, اور ٹی ٹی پی از بیہائنڈ دیٹ, اور یہ بالکل ان ہارٹ آف کے پی ہے بہت ساری جگہوں پہ. خیر اینی ویز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں.